بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس کی توفیق و عنایت سے اور تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کی نگاہ لطف و عنایت سے ہم فہم قرآن کی اس مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، پروردگار عالم قرآن حکیم کے انوارات سے ہمارے قلوب کو، اذہان کو، ارواح کو، گھر کو، خاندان کو اور معاشرہ کو منور فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کے فہم کو حاصل کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 سے شروع کر رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درگزر کا طالب ہوتے ہوئے میں پھر سے آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ ترجمہ اور فہم سے پہلے آپ نے میرے الفاظ کی ادائیگی پر بھی غور فرمانا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا اور صحیح اسلوب عربی کے اندر پڑھنا یہ بنیادی ضرورت ہے، اور یہ بنیادی اس کی اہم ذمہ داریوں سے ہے۔ تو آپ نے پوری توجہ سے اور پورے انہماک سے ایک ایک لفظ پر غور فرمانا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جب ہم وقف کریں گے تو با کی زیر کو نہیں ادا کریں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یہ جمع اور مذکر کے لیے ہے، یعنی 2 سے زیادہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یؤمنون یہ فعل ہے، اور پچھلے سبق میں نے اس فعل کے 3 لفظ آپ کو یاد کروائے تھے۔ یؤمنو وہ ایک مرد ایمان لاتا ہے یا ایمان لائے گا۔ یؤمنان وہ 2 مرد ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں گے۔ یؤمنون وہ سب مرد ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں گے۔ بی کو جب ہم جدا کریں گے تو اس کو با کہیں گے۔ با کا معنی ساتھ ہوتا ہے۔ با کے بہت سارے معنی ہیں جو ہر جگہ مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں پر با کا معنی پر ہوگا۔ الغیب ان دیکھی چیز۔ متقی لوگوں کے وصف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ متقی لوگوں کا وصف اول یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تفسیر میں آپ سے نہیں پڑھا رہا، اگر اللہ رب العزت نے توفیق عنایت فرمائی اور زندگی اور صحت عطا فرمائی تو انشاءاللہ العزیز تفسیر بھی آپ کی خدمت اقدس میں عرض کروں گا۔ تاہم بہت ضروری باتیں تفسیری آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ غیب سے مراد کیا ہے؟ اس میں بڑی تفصیل ہے، اور وہ تفصیل تفسیر میں ہو سکتی ہے، ترجمہ میں نہیں ہو سکتی۔ ایک بہت واضح مفہوم عرض کرتا ہوں کہ غیب سے مراد اندیکھی چیز ہے،
اور ہم اندیکھی چیزوں پر ایمان لائے ہیں، محض اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ غیب الغیب ہے۔ ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتے غیب ہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم جنت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم عذاب قبر پر ایمان رکھتے ہیں، ہم عذاب ثواب قبر پر ایمان رکھتے ہیں، ہم پل صراط پر ایمان رکھتے ہیں، ہم میزان پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ان دیکھی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ہم نے نہیں دیکھی۔ ہم ایمان لاتے ہیں نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر آپ کی زبان اقدس سے جو کلمات صادر ہوئے ان کو 100% حق جان کر ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایک معنی ہے اس کا۔ تو اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ متقی لوگ کون ہیں۔ تو متقی لوگوں کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ یہ گول تا جو ہوتی ہے، جب اس پر وقف کرتے ہیں تو یہ ہا بن جاتی ہے، اور ہا کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نہیں کہیں گے، نَصْوَلَا نہیں کہیں گے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی آخر میں جو ہلکی ہا ہے اس کی ادائیگی محسوس ہو۔ یقیمون کا معنی ہے وہ سب مرد قائم کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ قرآن و حدیث میں نماز کے حوالے سے میں نے کم از کم نماز پڑھنے کے کلمات نہیں دیکھے کہ نماز پڑھے۔ جہاں بھی ذکر ہوا وہ نماز کو قائم کرنے کا ذکر ہوا۔ نماز کو قائم کرنا کیا ہے، اس کا بھی بہت تفصیلی مضامین ہے، مگر بالکل واضح اور صریح مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ نماز کو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پابندی سے بر وقت ادا کرنے کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا مفہوم ہے کہ اس کے لیے کم از کم اس کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے سال درکار ہے کہ نماز کے ظاہری آداب کیا ہے، نماز کے باطنی آداب کیا ہیں، پھر ہر ادب کی تفصیل ہے۔ بہرحال نماز قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو ظاہری باطنی آداب کے ساتھ بر وقت پوری پابندی سے ادا کیا جائے۔ ظاہری آداب جیسے قیام درست ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، اور باطنی ادب جیسے خشوع اور خضوع اور دل کا حضور ہو۔ اس ایک اقامت الصلاح پر اگر عمل ہو جائے نا تو معاشرہ کے اندر 100% سکون و اطمینان ہو جائے۔ اس کی بھی ہم وہ 3 لفظوں کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہوگا یقیمو، یقیمانی، یقیمونا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ کل یہ 14 کلمات ہوتے ہیں، اور 14 کلمات کو گردان کہتے ہیں، اور اس فعل کا نام فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع میں حال بھی ہوتا ہے اور استقبال بھی ہوتا ہے، مگر بیک وقت نہیں ہوتا، کہ بیک وقت ہو ہی نہیں سکتا، یا حال ہوگا یا استقبال ہوگا۔ تو یقیمونا 2 سے زیادہ مردوں کے لیے ہے، اور یہ بھی میں نے عرض کرتی تھی کہ جب وہ حکم بیان ہو جو حکم مردوں کے لیے بھی ہو اور عورتوں کے لیے بھی ہو، تو اس وقت لفظ وہ استعمال کیا جاتا ہے جو مردوں کے لیے ہوتا ہے، مگر عورتیں بھی اس کے ضمن میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر
اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ تو یقیمو، یقیمانی، یقیمون، و اور مما اصل میں من اور ما ہے، من اور ما، اور نون جو ہے وہ میم کے اندر چلی گئی ہے تو میم ما ہو گیا ہے۔ اصل میں یہ دو لفظ ہیں، یہ ایک لفظ نہیں ہے۔ ایک لفظ ہے من جس کا معنی ہے سے، اور ما کا معنی ہے جو، جیسے اللہ زینہ کا معنی جو ہے، ایسے ہی ما کا معنی بھی جو ہے۔ اور ما سب کے لیے آتا ہے، ایک کے لیے بھی، دو کے لیے بھی، دو سے زیادہ کے لیے بھی، لیکن تھوڑی سی تفصیل ہے، میں زیادہ تفصیل میں ارادتاً نہیں جا رہا۔ اس سے رزقنا جو ہم نے دیا، ہم ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ ینفقون بھی دو سے زیادہ مردوں کے لیے ہے۔ اس کے بھی تین لفظ پڑھ لیں۔ آپ سوچیں بھلا، میرے کہنے سے پہلے آپ کے ذہن میں پہلا لفظ آتا ہے کیا ہوگا؟ وہ ہوگا ینفقو، دوسرا ہوگا ینفقانی، اور تیسرا ہوگا ینفقون۔ ینفقو وہ ایک مرد خرچ کرتا ہے یا وہ ایک مرد خرچ کرے گا؟ ینفقانی وہ دو مرد خرچ کرتے ہیں یا وہ دو مرد خرچ کریں گے؟ ینفقون وہ سب مرد خرچ کرتے ہیں یا وہ سب مرد خرچ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے زندگی دے، آپ کو بھی زندگی دے، مجھے بھی صحت دے اور آپ کو بھی صحت دے، اور پھر میں آپ کو تفسیر پڑھاؤں تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ایمان کے اندر کس طرح تر و تازگی آتی ہے، اور کس طرح آپ کا دل اور میرا دل وجد کرے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ تھوڑا جو صحیح ہو، صحیح پڑھا جائے، اس زیادہ سے اچھا ہے جو جلدی میں پڑھا جائے۔ کوئی جلدی نہیں ہے۔ اگر آپ حسن نیت سے میرے ساتھ چلے ہیں تو آج ہی میری موت کیوں نہ واقع ہو جائے، اسی لمحے کیوں نہ میری موت واقع ہو جائے، قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا تو میرے نامہ اعمال میں آپ کو پورے قرآن پاک کے ترجمہ پڑھانے کا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی اگر آپ کے ساتھ ہو تو آپ کے نامہ اعمال میں بھی پورے قرآن پاک کا ترجمے کا ثواب لکھ دیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم فرقان مجید میں حکم ہے کہ جو انسان ایک نیک کام کو شروع کرتا ہے، اگر کسی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے یا زندگی کی انتہا کی وجہ سے اس کام کو وہ پورا نہ کر سکے تو پورے کام کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی اور صحت عطا فرمائی، دعا کریں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں، آپ میرے لیے کریں، پھر دیکھنا کہ آپ وجد سے جھوم اٹھا کریں گے اور آپ کا جسم کا رواں رواں یہ پکار اٹھے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تھوڑی سی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ تیسرا، پہلا وصف بیان فرمایا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان بنیاد ہے، اور ایمان اس طرح ہے جیسے روح ہوتی ہے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں اگر روح ہو، کان سنتے ہیں اگر بدن میں روح ہو، زبان بولتی ہے اگر بدن میں روح ہو، اور اگر بدن میں روح چلی جائے اور بدن میں روح نہ ہو تو نہ صرف یہ کہ آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، زبان بولنی چھوڑ دیتی ہے، بلکہ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہی جسم جو فائدہ مند تھا وہی جسم نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تعفن، بدبو، بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، بدبو اس میں آنے لگتی ہے۔ اس لیے اعمال کے جسم کے اندر جب تک ایمان کی روح موجود نہ ہو، نہ صرف یہ کہ وہ اعمال فائدہ نہیں دیتے
بلکہ وہ اعمال نقصان دہ ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے مومن کی زندگی میں وہ نماز کو قائم کرنا ہے. تو آپ سے مطلوب ہے قرآن پاک کا کہ آپ فقہ پڑھیں اور آپ پڑھیں کہ نماز کے فرائض کون سے ہیں، نماز کی شرائط کون سی ہیں، نماز کے واجبات کون سے ہیں، نماز کی سنن مؤکدہ کون سی ہیں، نماز کے مستحبات کون سے ہیں، نماز کے مکروہات کون سے ہیں، نماز کے ناقضات توڑنے والے کون سے ہیں، نماز کے مفسدات کون ہیں. یہ پتہ ہوگا تو نماز کے ظاہری آداب کا خیال رکھا جائے گا نا. جب پتہ ہی نہ ہو اور اگر ایک ظاہری ادب رہ جائے صاحب سے اور نسیان سے، بھول سے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. اس لیے نماز کے ضروری مسائل کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. فرض جو ہم نہیں کر رہے نا، اس کے لیے ہم گناہ گار ہیں. تو ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز کو قائم کرنا ہے، اور نماز کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اس سے اس طرح کا تعلق بنائے کہ اس کے بندوں کا خیال نہ رکھے. اس لیے یقیمون الصلاۃ میں حقوق اللہ کا ذکر ہے، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں حقوق العباد کا ذکر ہے. اور فرمایا کہ جو ہم نے ان کو عطا کیا، تو بتایا کہ فخر نہ کرنا، تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ تو ہمارا ہی عطا کردہ ہے جس سے تم خرچ کر رہے ہو. اور پھر یہ نہیں کہا کہ دولت سے، جو ہم نے دولت دی، جو ہم نے مال دیا، فرمایا ہم نے جو بھی دیا ہے اس کو وہ خرچ کرتے ہیں. اب اس میں مال بھی آتا ہے، اس میں عزت بھی آتی ہے، اس میں منصب بھی آتا ہے، اس میں علم بھی آتا ہے، اس میں ذہانت بھی آتی ہے، اس میں معاشرہ کے اندر وقار بھی آتا ہے. یعنی مومن اپنی ہر نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، اس کو وہ بندوں کے فائدے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور پھر من فرمایا سے، یہ نہیں فرمایا ساری ہی خرچ کر دیتے ہیں، بلکہ فرمایا اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں اور کچھ اپنی ضرورت کے لیے بچا رکھتے ہیں. میں بار دیگر دوہرا رہا ہوں، الذین جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ان دیکھی چیزوں پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس سے جو، من سے، با اس سے جو، رزقنا ہم نے دیا، ہم ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ ایک بار خرچ کیا اور بات ختم ہوگی، خرچ کرتے ہیں. یعنی ان کی زندگی کا یہ دستور ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایک بار میں پھر دوہرا رہا ہوں، الذین جو یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اس آیت کو ایک سانس میں ہی پڑھا جائے، بہتر یہ ہے. الذین اور جب پیچھے میں لائیں گے تو ہدی للمتقین الذین پڑھیں گے، لیکن جب اس سے ابتدا کریں گے تو الذین پڑھیں گے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. ینفقون، قون اس قاف کو ثقیل کر کے پڑھنا ہے، اور رزقنا نون کو لمبا کرنا ہے. اگر رزق نہ پڑھ لیا نا تو بڑا سخت غلطی ہو جائے گی. اگر رزق نہ پڑھے تو اس کا معنی ہوگا ان سب عورتوں نے رزق دیا، اور رزق نا کا معنی ہے ہم نے رزق دیا. بڑی سخت غلطی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جہاں زبر ہو اس کو کھڑی زبر نہ بنایا جائے، جہاں زیر ہو اس کو کھڑی زیر نہ بنایا جائے، جہاں پیش ہو اس کو الٹی پیش نہ بنایا جائے، اور جہاں کھڑی زبر ہو اس کو زبر نہ پڑھا جائے، اور جہاں کھڑی زیر ہے اس کو زیر نہ پڑھا جائے، اور جہاں الٹی پیش ہے اس کو پیش نہ پڑھا جائے. بڑی
دھیان سے اور بڑی توجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ اب اللہ زین زال کو سافٹ پڑھنا ہے، نرم پڑھنا ہے، اللہ زین نہیں پڑھنا، اللہ زین پڑھنا ہے، اور رزقنا کے نون کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے تاکہ اس کے بعد الف کا بھی تلفظ ہو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ واو پڑھ چکے ہیں، اور ہے اس کا معنی اللہ زینہ بھی پڑھ چکے ہیں، جو اس کا معنی ہے یؤمنون بھی پڑھ چکے ہیں، بھی پڑھ چکے ہیں، ما بھی پڑھ چکے ہیں، انزلہ پہلا نیا لفظ ہے اس میں، وہ اتارا گیا، انزلہ کا معنی ہے وہ اتارا گیا، الی الہ ہے، جب اس کو جدا کریں گے نا تو الی نہیں کہیں گے، یہ الہ ہے، طرف، اور کا معنی آپ ہے، قبل کا معنی پہلے ہے، کا معنی تو آپ پڑھ چکے نا آپ، اور آخرت کا معنی آخرت ہے، آخرت نہیں ہے، خا پر زبر نہیں ہے، خا پر زیر ہے، آخرت ہم بھی پڑھ چکے ہیں پیچھے، ہم دو سے زیادہ مردوں کے لیے آتا ہے، یو کے نون دوسرا نیا لفظ ہے، یو کے نون کا معنی ہے وہ یقین رکھتے ہیں، تو پہلے تو اس کے تینوں لفظوں کو پڑھ لیں، پہلا لفظ سوچیں کیا بنے گا، یو کے نو وہ یقین رکھتا ہے یا یقین رکھے گا، یو کے نانے وہ دو مرد یقین رکھتے ہیں یا وہ دو مرد یقین رکھیں گے، اور یو کے نون وہ سب مرد یقین رکھتے ہیں۔ تو آپ نے اندازہ کیا کہ اس آیت نمبر 4 میں صرف دو لفظ نئے ہیں آپ کے لیے، انزلہ وہ اتارا گیا، اور قبل پہلے، اور یو کے نون یقین کا لفظ تو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور آخرت کا لفظ بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم اردو جاننے والوں کے لیے اور پنجابی جاننے والوں کے لیے یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ بہت سارے کلمات جو قرآن پاک کے ہیں وہ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ترجمہ یہ ہوگا، اور جو وہ ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یعنی قرآن پاک، اور یہ بات پھر ذہن میں رکھیں نا، قرآن نہیں کہا ہے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قرآن پاک کے علاوہ بھی نازل کیا گیا ہے۔ میرے آقا کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ والذین یؤمنون بالقرآن، کہ قرآن پر وہ ایمان رکھتے، فرمایا نہیں، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، جس کو آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے وہ قرآن ہوا، اور جس کو آپ نے کہا یہ میری بات ہے وہ حدیث ہوئی، مگر قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فرق ہے کہ قرآن میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، معنی بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، حدیث میں معنی اللہ تعالیٰ کا ہے، الفاظ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ اس لیے قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں، واضح وحی، اور حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں، پوشیدہ وحی، ہیں دونوں وحی، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں فرماتے، وما ينطق عن الهوى، وہ خواہش نفس سے کلام نہیں فرماتے، ان هو الا وحی یوحی، جب بھی کلام فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف نازل کی جاتی ہے۔ تو قرآن کے علاوہ بھی آپ کی طرف وحی آئی ہے۔ پھر ترجمہ سن لیں، اور جو وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور اس پر جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور چھوٹے چھوٹے دوسرے صحائف ہیں
جو مختلف انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، مگر اب ان میں تبدیلی آ چکی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ یقین ہم رکھتے تو ہیں لیکن زبان کی حد تک۔ ہمیں یقین ہے نا کہ آگ ہاتھ کو جلا دے گی، کوئی شخص جان بوجھ کر بیداری میں اپنے ہوش و حواس سے اپنا ہاتھ آگ میں نہیں ڈالتا، اس لیے اسے یقین ہے کہ آگ ہاتھ کو جلا دے گی۔ ہمیں اس حد تک یقین آخرت کا نہیں ہے، ہمیں اس حد تک یقین موت کا نہیں ہے، وگرنہ ہم وہ کام نہ کریں جو آخرت میں ہمارے جلنے کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار عالم قرآن حکیم فرقان مجید کی سنگت میں گزارے ہوئے ان کلمات کو، ان اوقات کو اور ان لمحات کو قبول فرمائے اور قرآن پاک کے انوارات سے ہماری حیات کو اور ہماری زندگی کو مستنیر یعنی روشن فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔